بھی الیکشن کو ڈیلے کرنے کی کئی مرتبہ کوشش کی ہے. اسٹے کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے کسی صورت. پی ٹی آئی اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے کہ جب سے 2 حکومتیں ڈیزالو ہو گئی تھیں آن جناب ہماری کوشش جلد سے جلد الیکشن ہو. 3 مرتبہ سپریم کورٹ جا چکے تھے، وہ آرڈر جو کمپلائی نہیں ہو سکا تو آخر میں سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے ایک ڈاکومنٹ پہ دستخط ہو گئے تھے جس میں الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخط موجود تھے، اور اس کے مطابق دن تھا کہ الیکشن ایکٹ کے مطابق شیڈول اگر اناؤنس ہونا تھا اور اگر اس کا بیرے منیمم شیڈول کو بھی رکھنا تھا ٹائم فریم تو آج شیڈول آنا چاہیے تھا. ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ضرور رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ایسے الیکشنوں میں کسی بھی صورت آپ ڈسٹرکٹ کمشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہو. اس سلسلے میں جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز آف ہو سکتا ہے. یہ اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن. ہمارا مطالبہ پہلے دن یہی رہا ہے کہ ریٹرننگ افسر کو جو جوڈیشل افسر ہے، سیشن ججز اور سول ججز، ان سے لیے جائے تاکہ اس میں آخری الیکشن والے دن جتنا پروسیس انوالو ہوتا ہے اس سے الیکشن کے فیئرنیس سے اور امپارشیلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بڑا اثر پڑتا ہے. آپ ان لوگوں کو تعینات کریں جن کی امپارشیلٹی ہو، اور ہمیشہ سے سول ججز یا سیشن ججز کا تعین کیا جاتا ہے اور وہی اپوائنٹ ہوتے. ہم ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن آن ٹائم ہو، اور اگر یہ میٹر ڈیلے ہوتا ہے تو یہ سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ خود اس میٹر میں انٹروین کرے چیف جسٹس صاحب، اور میک شیور ہو کہ الیکشن 8 فروری کو ہو. سیکنڈ، ملٹری کورٹس کے سلسلے میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ آیا ہے. سپریم کورٹ نے فی الحال ایک انٹرم آرڈر پاس کیا ہے جس کی روشنی میں جو ججمنٹ آئی ہوئی تھی وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. اس کی سسپینشن ایسی ہے کہ پہلی بھی 5 ممبر کی ججمنٹ ہے، آج بھی کل 5 ممبر نے ہی اس کو سسپینڈ کیا ہے. کوئی بھی ملٹری ٹرائل کسی بھی سویلین کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ سے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے سامنے ابھی اپیلیں پینڈنگ ہے اور اس اپیلوں پہ ابھی فیصلہ باقی ہے، پہلے سے کہ سپریم کورٹ چٹھیوں پہ جائے، پہلے سے کہ لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں شروع ہو، پہلے اس سے کہ ملٹری کورٹس کی کوئی ڈیسیجن آئے. آلدو سپریم کورٹ نے فائنل آرڈر روکا ہے، لیکن کسی بھی فورم میں جس کے پاس جورسڈکشن نہ ہو وہاں سویلین کا ٹرائل نامناسب ہے. چونکہ ڈیسیجن پہلے بھی رہا ہے 5 جج کا، ابھی بھی ہے 5 جج کا. ان سرکمسٹانسز سے ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ ان سے جلد، اور درخواست کرتے ہیں سپریم کورٹ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ اس اپیلوں پہ جلد سے جلد سماعت کمپلیٹ کر کے اس پہ فیصلہ کرے تاکہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل کسی بھی ملٹری کورٹس میں نہ ہو. ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ہم نے کئی مرتبہ درخواستیں دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس وقت پی ٹی آئی کا چیئرمین، جس کے پاس دنیا کی سب سے پاپولر پارٹی کی وہ لیڈر ہے، وہ جیل میں بند ہے. ان کی درخواستیں آئی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں 142 اپلیکیشنیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں فقط فائل ہوئی تھی. اس 142 اپلیکیشن میں تقریباً 90 آبجیکشنز کی تھیں، اور باقی ریٹ پٹیشنیں، کرمنل مسلینیس، کرمنل ریویژنز اور ریٹ پٹیشنیں شامل تھی. ان سب کے فیصلے آلموسٹ 120 ایک جج صاحب چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہوتی رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب پہ پہلے بھی عمران خان صاحب کی طرف سے بذات خود آبزرویشن آئی ہیں. یہ ہر اکیوزڈ کا حق ہے کہ وہ کورٹ کے سامنے اپنی استدعا کرے کہ اس عدالت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. اگر یہ بات آ جائے تو یہ 1960 سے سپریم کورٹ کا کہا ہوا قانون ہے کہ وہ کسی بھی جج کو کہہ سکتا ہے کہ براہ کرم آپ میرا کیس نہ سنیں، مجھے آپ سے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. یہ کسی جج کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. آج پھر خان صاحب کی انسٹرکشن سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کے کیسز فری اینڈ فیئر ٹرائیبیونل کے سامنے ہوں، جس میں سے جج صاحب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ریکیوز کر لیں.